السلام علیکم. میں فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ جماعت نہم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بچوں، میرا نام مہرین ہے اور آج ہم لوگ سبق نمبر 3 علم کی فرضیت و فضیلت کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے. بچوں، صفحہ نمبر 47 پر ہمارے پاس چیپٹر موجود ہیں. علم کی فرضیت و فضیلت. فرضیت وہ کام جن کا کرنا ضروری ہوں اور فضیلت برتری کو کہتے ہیں. علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا، یعنی علم کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح جاننا. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت احسانات ہیں، جن میں ایک احسان علم ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں. احسان کا مطلب لکھ لیں، نیکی. اللہ تعالیٰ کے بچوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں وہ سب ہمارے لیے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا وہ کیا ہے؟ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے ہی انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی کو انڈرلائن کر لیں. وحی کا مطلب ہے کہ جو خدا کے احکامات نبیوں پر اترتے تھے، نازل ہوئی. اس میں ارشاد ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ترجمہ: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا. بچوں، قرآن مجید میں سب سے جو پہلا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے اقرأ، یعنی جس کا مطلب ہے پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. وہی نے دوبارہ کہا کہ پڑھیے، اپنا پروردگار کا نام لے کر پڑھیے، یعنی جس رب نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پالا پوسا، اس رب کا نام لے کر پڑھیے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، یعنی جو ہر ایک چیز کا مالک ہے. تو ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید میں کس چیز کی تلقین کی گئی ہے؟ پڑھنے کی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ترجمہ: علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یعنی علم حاصل کرنا صرف مرد پر فرض نہیں ہے یا صرف عورت پر فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے علم کو مرد اور عورت دونوں پر فرض قرار دیا ہے. اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے. کوتاہی کمی یا نقص کو کہتے ہیں، یعنی وہ علم حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، کسی قسم کی کمی نہ کرے. علم حاصل کرنے کے لیے اسے چین تک جانا پڑے تو وہ جائے. اگلا پیراگراف ہمارے پاس ہے علم کی اہمیت. انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے. نائب ماتحت کو کہتے ہیں. اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت برتری کو کہتے ہیں حاصل ہے. علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہاں پر آپ لوگوں کو بچے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنا دوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اور فرشتوں کو کہا تھا کہ کیا آپ ان چیزوں کے نام جانتے ہیں؟ فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو نام سکھا دیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ نام سکھا دیے ان چیزوں کے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ وہ علم میں آپ پر برتری رکھتے ہیں. اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں.
معلم علم سکھانے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے: ربی زدنی علما۔ ترجمہ: میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، ہمیں بھی اپنے علم میں اضافے کے لیے ہر وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، عہد رسالت میں اشاعت علم۔ اشاعت شائع کرنے کو کہتے ہیں۔ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ کو انڈرلائن کرے، فدیہ جرمانہ کو کہتے ہیں، نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جس طرح سے بیٹے ہم لوگوں نے سورہ انفال میں پڑھا کہ وہاں پر غزوہ بدر کے دوران جب مسلمانوں کے پاس قیدی آئے تو ان میں سے بہت سے کافر ایسے تھے جو اپنی جان کو چھڑانے کے لیے فدیہ نہیں دے سکتے تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور بعد میں ان کو پھر چھوڑ بھی دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم ہر مسلمان پر فرض ہیں، خواہ وہ عورت ہوں یا مرد، یعنی طلب علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہیں، خواہ وہ عورت ہوں یا مرد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہیں۔ متاع اثاثے کو کہتے ہیں، گمگشتہ کھویا ہوا، یعنی علم و حکمت مومن کا وہ اثاثہ ہے کہ جو اس سے کھو گیا ہے۔ جہاں سے میسر ہوں حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، یعنی جہاں سے بھی علم میسر ہوں حاصل کرے، جہاں سے بھی، چاہے اس کے لیے اس کو چھین بھی جانا پڑے، وہ علم حاصل کرے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، حصول علم کی اہمیت۔ حصول حاصل کی جمع ہے۔ مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی، فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ یعنی بیٹی اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو بھی حاصل کریں۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، یعنی رزق حلال جو ہے بیٹی کمانا بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ اسلام نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ غافل لاپرواہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے معاشی علوم و فنون سے۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں، اور رضائے الہی اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے۔ یعنی عبادات کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور رضائے الہی۔ قرآن میں ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی علم رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیۃ، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو۔
اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شاہد الغائبہ، جو حاضر ہیں وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں، یعنی حاضرین محفل سے کہا گیا تھا کہ جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک میری یہ تعلیمات پہنچا دیں۔ حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ سیر یعنی پیٹ بھر جانا۔ مومن کا کسی بھی مومن کوئی بھی مومن جو ہے بیٹے وہ علم سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ علم سے کبھی بھی نہیں بھرتا حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جائے، یعنی جب تک وہ جنت میں نہیں پہنچ جاتا۔ آگے دیکھیں علم کی فضیلت۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل کو ایک درجہ نہیں دیا گیا، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہیں کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نوری ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا، یعنی جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم رکھنے والوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات بلند فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا جنہوں نے علم حاصل کیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک مجلس ذکر کی تھی اور دوسری علم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہیں۔ یہ علم کی مجلس بیٹے کون سی مجلس تھی؟ یہ آپ لوگوں کی مجلس ہیں، یعنی انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھنا پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو، پھلواریوں پھولوں کا باغ، تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلسیں، یعنی آپ لوگ کی جو مجلس ہیں اس کو کیا قرار دیا ہے؟ اس کو جنت کی پھلواریاں، جنت کی پھلواریاں کہا گیا ہے، یعنی پھولوں کا باغ۔ مندرجہ بالا چند روایات سے علم کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ علم حاصل کروں اللہ کے لیے، علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے اور اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے، یعنی اس میں مصروف رہنا تسبیح ہے اور بحث و مباحثہ کرنا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما راستہ دکھانے والا، غمخوار غم بانٹنے والا، دوست اور بہترین ہم نشین ساتھی کو کہتے ہیں
یعنی علم کیا ہے؟ علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراخی اور تنگ دستی میں ہمارا رہنما یعنی راستہ دکھانے والا ہے، ہمارا غمخوار دوست ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس چیز کے ذریعے بیٹے؟ علم کے ذریعے ہی قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ یعنی بیٹے علم ہی ہے کہ جس سے انسان فرشتوں کے درجات تک پہنچ سکتا ہے، اور علم میں غور و خوض کرنے کو روزے کے برابر ثواب دیا گیا ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہیں۔ یعنی علم ہوگی بیٹے آپ لوگ کے پاس تو آپ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کر سکتے ہیں۔ اطاعت بندگی کو کہتے ہیں، فرما برداری کو کہتے ہیں، اور عبادت ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم ہو۔ ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آئے گا، ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آئے گا، تو تب ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ علم سے انسان معرفت الہی پہچان حاصل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان علم سے ہی انسان کے پاس آتی ہے۔ اس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم کی ہی بدولت انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اس کے حقوق کے بارے میں جان سکتا ہے۔ علم ایک پیشرو اور رہبر، پیشرو آگے چلنے والا، رہبر رہنما ہے، اور عمل اس کے تابع ہیں، تابع ماتحت کو کہتے ہیں۔ یعنی علم ایک راستہ دکھانے والا، آگے چلانے والا ہے، اور ہمارا عمل جو ہے وہ پھر اس کے مطابق چلتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ سعادت خوش نصیبی کو کہتے ہیں۔ یعنی علم حاصل کرنے والے لوگ خوش قسمت ہیں، اور جو علم حاصل نہیں کرتے وہ لوگ بدقسمت ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو، اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو۔ یعنی علم کے لیے بیٹے کہیں بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہے، امر کام کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت اسی قوم کو دی ہے کہ جن کے پاس کیا ہے؟ علم و عمل، یعنی علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ صرف علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ ابھی آپ لوگوں کو پیج نمبر 1 پر جب میں پڑھا رہی تھی تو آپ لوگوں کو میں نے قصہ سنایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام علم ہی کی بنا پر ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں پر فضیلت لے گئے تھے۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام جہان پر چھا گئے۔ یعنی علم ہی ہے جس کی وجہ سے مسلمان تمام جہان پر چھا گئے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے، زوال کا شکار ہو گئے۔ زوال پستی کو کہتے ہیں، پستی یا تنزلی۔ مسلمان جب تک بیٹے قرآن کی تعلیمات کے مطابق چل رہے تھے تو وہ تمام دنیا پر حکومت کر رہے تھے، لیکن جب سے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا ہے تو وہ لوگ پستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا۔
اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کی درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے فائدہ دینے والا علم عطا کر۔ اس طرح یہ بھی مسنون دعا ہے کہ اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے، فائدہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ علم بھی حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ مشق کی طرف دیکھیں بیٹے، ہمارے پاس 3 سوالات ہیں مشق میں، ان کے جوابات آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اللہ حافظ۔